حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہمارے لیے ایمان کی شرائط میں سے شرط ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امام سیوطی نے الجم الجوامع میں اس کو ذکر کیا، حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما نفاق۔ فرمایا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض نفاق ہے۔ آج چہروں پہ رونق یوں نہیں آتی، سینوں کو حلاوت ایمان ایسے نہیں ملتی، جس کے دل میں سرکار کے یاروں کا پیار ہو اللہ چہرے کی رونق بھی عطا کرتا ہے، دل کا ایمان بھی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض نفاق ہے۔ دوسری حدیث سے پاک میں حب ابی بکر و عمر من الایمان و بغضہما کفر۔ فرمایا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی محبت ایمان ہے اور ان دونوں کا بغض کفر ہے۔ ان کا بغض کفر ہے، ان کا بغض، بول لو سارے، ان کا بغض کفر ہے۔ آج معاذ اللہ جو لوگ اتنے بے حیا ہیں کہ ان بزرگوں پر تان کرنے کو معاذ اللہ وہ اپنا جھوٹا دین قرار دے رہے ہیں، کتنے ایسے بدبخت پھرتے ہیں۔ وہ آصف رضا علوی جیسے ملعون، اور بالخصوص وہ کراچی کی ملعونہ سیفی علی خان کہ جس نے میڈیا پر بیٹھ کے معاذ اللہ اصدق الصادقین امام المتقین امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ظالم کہا تھا معاذ اللہ۔ ہمارے شیر دلیر پیروں میں سے کوئی نہیں بولا الا ماشاء اللہ، آل حق تو بولے، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی یاریاں، جن کے تعلقات روافظ کے ساتھ ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر بھی خاموش رہے، کیوں نہیں بول رہے اس پر کہ جس نے معاذ اللہ میڈیا پر بیٹھ کے کہا تھا استغفر اللہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم ہے۔ جو اہل حق بول رہے ہم خراج تحسین پیش کرتے اور ملکی اداروں سے بھی کہتے کچھ تو شرم کرو، اہل حق کی زبانوں پر پابندیاں لگاتے ہو، ان کتوں کو آوارہ کیوں چھوڑا ہوا جو اس امت کے اصل پہ بھونکتے ہیں، جن سے دین چل کر آج ہمارے تک آیا، یہ ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ آج تک نہ اس ملعونہ کو پکڑا گیا نہ اس ملعون کو پکڑا گیا۔ عامر سلطانی ملعون کو بھی بھگایا، آصف رضا علوی کو ملک سے بھگایا، کیوں ایسا کیا گیا؟ امن عالم اس میں ہے کہ انسان سرکار کے سارے صحابہ سے بھی پیار کرے، سرکار کی سارے اہل بیت سے بھی پیار کرے۔ ان کے خلاف بولنے والا دین پہ حملہ کرتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمارا یہ مطالبہ ہے، وہ سیفی علی خان ملعونہ کو، آصف رضا علوی کو، عامر سلطانی اور جتنے ایسے کیڑے مکوڑے پھرتے ہیں کمینے صحابہ کو بھونکتے ہیں، جو ان کو الٹا بھی کیا جائے اور باغ فدق کے ضمن میں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں، ان پروگراموں پہ پابندی بھی لگائی جائے۔ نہیں تو ان سے کہ کسی کوئی اپنا سب سے بڑا لے آئے نا۔ اور اس وقت جو اہل سنت کے حقیقی وکیل، محافظ عقیدہ اہل سنت حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف اعظم جلالی دیدہ شرفو، جو انہوں نے آفر کی تھی کہ ان کا سب سے بڑا بندہ ہمارے سامنے بٹھا دیں، وہ اپنے آپ کو ثابت کر جائے، تو پھر آپ جو مرضی کریں۔ نہیں تو ان کا سب سے بڑا مجتہد لے آؤ نا۔ 2 سال میں ان رافضیوں کو کوئی نہیں ملا ایسا جو سامنے بیٹھ سکے، پھر جھوٹ بول سکتے ہیں معاذ اللہ۔ اب دیکھو میں ایک حوالہ صرف اس زمن میں بھی آپ کو بتا دوں، یہ نور اللہ شوستری کا، یہ ان کا جو شہید ثالث بنا ہوا ہے، معاذ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان پہ طنز کرتے ہوئے، ورنہ ان کا اخلاص تو غصب خلافت اور حق کے ظاہرہ پر ناجائز تصرف سے ہی ظاہر ہے معاذ اللہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سرکار سے اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے خلافت پہ بھی قبضہ کر لیا اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو حق تھا فدق کو، اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر ایک شعر لکھا، کہتا ہے میں ان کے متعلق اچھا اعتقاد کیسے رکھوں جنہوں نے جناب زہرا کا حق غصب کر لیا اور پیغمبر کا دین بھی رکھتے تھے معاذ اللہ۔ اب کوئی کہے کہ ان کے بارے میں کوئی نرم بات کرو، یہ دین کے دشمن ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن، قرآن کے دشمن، اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ استاد صاحب نے ایک جملہ بڑا خوب کہا، استاد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بیت الکذب والے
جو باغ فدق کے ضمن میں حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ تان کرتے، کہتے آج تک یہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق لے کر خود لیا ہو یا اپنی اولاد کو دیا ہو۔ آپ نے تو یہی کہا کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے میں ویسے ہی استعمال کروں گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں سرکار معظم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اور عمر کی محبت سنت ہے اور ان کا بغض کفر ہے۔ پھر فرمایا اگلی حدیث میں، یہ تاریخ ابن عساکر کی 30ویں جلد میں، سرکار معظم علیہ السلام فرمایا میرے ابو بکر اور عمر سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا، اور فرمایا میرے ابو بکر اور عمر سے صرف مومن ہی پیار کرے گا۔ قیامت تک علامت بتا دی مومن کون منافق کون۔ پہلے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے اور ابو بکر عمر کا بغض نفاق ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا ابو بکر عمر کا بغض کفر ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ابو بکر عمر کی محبت سنت ہے۔ پھر ادھر فرمایا کہ ابو بکر عمر سے پیار صرف مومن ہی کرے گا اور ابو بکر اور عمر سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا۔ اور پھر سرور دو جہاں والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ جبریل علیہ السلام ہیں، یہ آ کے مجھے خبر دے رہے ہیں کیا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے محبوب جو ابو بکر اور عمر سے پیار کرے گا وہ مومن بھی ہوگا متقی بھی ہوگا۔ فرمایا جو ابو بکر عمر سے بغض رکھے گا منافق ہوگا بدبخت ہوگا۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راوی سرکار من تمسک بالسنہ دخل الجنہ، فرمایا جس نے میری سنت کو تھام لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ارے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سنت سے کیا مراد ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تیرے باپ ابو بکر کا پیار، اس کے دوست عمر کا پیار سنت